السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں انجینئر وحید خواجہ۔ انجینئر وحید خواجہ فکر اقبال فورم کے صدر ہیں۔ ہم ان سے ڈسکشن کریں گے کہ فکر اقبال فورم جو ہے وہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور فکر اقبال کی ترویج میں اس کا کیا رول ہوگا، اور کیا ایکٹیویٹیز ان کے ذہن میں ہیں جو وہ آنے والے دنوں میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب یہ بتائیں کہ فکر اقبال فورم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فکر اقبال فورم بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ میرے ذہن کے مطابق جس میں پاکستان بنایا اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا بڑا رول ہے، کافی اس کی فلسفی بھی کا دخل اندر، اسی کے خیالات کو ہمارے محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے انہی کی فکر کو، انہی کی ویژن کو کنورٹ کیا اپنی مہم میں، جو اپنی کمپین چلا رہے تھے، تو اس میں وہ کامیاب ہو گئے، پاکستان بن گیا۔ ایکچولی یہ ڈریم قائد ہے اس کا علامہ اقبال ہی کا تھا، اور وہی اس کو لے کے چل رہے تھے، وہی اس کی جو تھیم تھی نا کہ اگر پاکستان بن گیا، انڈیپینڈنٹ اس کا وجود قائم ہو گیا، تو ہم اس میں ایک اس کو اصلاحی اور فلاحی مملکت بنائیں گے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر اقبال اگر اس گئے گزرے حالات میں، جبکہ بہت ہی ہر طرح سے خرابی تھی اور ہم لوگ بڑے دبے ہوئے تھے مسلمانوں کی حیثیت سے، تو اس حالات سے ڈاکٹر اقبال نے ہمیں نکالا۔ تو آج کے جو حالات ہیں معاش کے معاملات کے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہم بہت ہی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اگر ان حالات گئے گزرے حالات میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ویژن اور فلسفی ہمیں اس مایوسی سے باہر نکال کے ہمیں ایک عظیم پاکستان مل گیا، تو ان حالات میں بھی اگر ہم ڈاکٹر اقبال کے ویژن کو، ان کی فلسفی کو یوٹیلائز کریں، اور تو اس سے ہم بہتر نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اس فکر کو یوں ڈیولپمنٹ ہوئی ساری ہے کہ میں پروفیشنلی چونکہ انجینئر ہوں، تو انجینئرنگ کی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، تو وہاں ایک انسٹیٹیوشن ہے انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان، IEP کے نام سے۔ اس میں تقریباً کوئی اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی، یہ بھی ایک بات ہوگی، اس وقت کا یہ چل رہا ہے۔ تو اس کے تقریباً کوئی 50-60,000 کارپوریٹ ممبرز ہیں۔ تو وہاں انسٹیٹیوشن میں ہم لوگوں اکثر انجینئرنگ کے پروجیکٹس پہ ڈفرینٹ سیمینارز، ورکشاپس، کانفرنس کرتے رہتے۔ اس میں میرا بھی یہ رول ہوتا تھا کہ اس کو پلان کیسے کرنا ہے، آرگنائز کرنا کیسے۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس جو تھا ایونٹ کو پلان آرگنائز کرنا سکسیسفل طریقے سے، یہ مجھے وہاں سے حاصل ہوا۔ وہاں پہ رہتے ہوئے پھر ہم نے کچھ کبھی پروگرام ہم ڈاکٹر اقبال کے افکار پہ بھی کرواتے تھے، یعنی تو اس پہ ہم نے 2-3 بڑے ایونٹ کیے۔ تو جب میں نے مختلف جو اقبالیات کے ماہر تھے ان کی تقاریر سنی، تو مجھے بڑا ہوا کہ یہ واقعی صحیح بات ہے۔ بچپن میں تو ہم پڑھتے لکھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب تو وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو وہ کاپیاں ختم ہو گئی، وہ کاپیاں نہیں مل رہی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پیغام جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر چلو جو اقبالیات کے ماہر لوگ تھے ان میں ایک نام میں لیتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر بصیرہ امبرین کا، تو ان سے میں نے بات کی، میں کہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں اقبال کے پیغام جو میں نے سنا ہے ہم لوگوں سے، اور سنتا بھی رہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کچھ کتابیں گفٹ کی۔ اچھا، جب وہ کتابیں ذرا تھوڑی سی اردو میں تھیں، کافی مشکل میں تھیں، پھر میں نے اس کی تفسیر ہے نا، جس کو یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ آسان سمجھ آئے، تو جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو واقعی میری آنکھیں کھل گئی۔ اوپنر کہ یار اقبال کا تخیل تو بہت بلند ہے، یعنی سوچ اس کی، وہ کیا کہتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ تو ویسے بھی میں ان کی بحثیت ایک انسان کے، ان کے بارے میں کچھ باتیں میں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اس کی شخصیت سے کیسے متاثر ہے، یہ سنیں۔ ڈاکٹر ایک پاکستان میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں پنڈت جواہر لال نہرو آئے تھے سائن کرنے کے لیے، تو جنرل ایوب صاحب تھے اس کے ہماری سائڈ پہ۔ تو سائن ہونے کے بعد ڈنر تھا، ڈنر میں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں،
جرنیل بھی اور جرنیل صاحب بھی، اور یہ جرنیل صاحب نے پوچھا کہ نہرو صاحب کہ اسلامی مملکت کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو کہ بڑا زیرک سیاستدان، اس سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے ذرا سنبھل کے سوچ کے جواب دیا کہ اس کو اقبال کی شاعری آنی چاہیے. کیا بات. ایک بات انہوں نے ایسی زبردست بات تھی، اب آنی بھی چاہیے، علم میں بھی ہو، عمل میں بھی ہو، تب زندگی بنے. یعنی وہ جانتا ہو کہ اقبال کے خیالات کیا تھے، ہاں کیا انہوں نے ان کے ذہن میں کیا تصور تھا بالکل امت کا، ہاں ٹھیک ہے، قوم کا، ٹھیک اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے. اگر یہ خیالات ملک کے نظام کو چلانے والے جانتے ہوں گے بالکل ٹھیک، تو اس کے مطابق ایک اچھا پاکستان تشکیل دے پائے. بالکل. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا ان کے لیے، چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. پھر ایک بات یہ بھی سنی، ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر ہیں، رف نام ان کا، تو مجھ سے ایک ذکر کرنے لگے کہ میں ایران نہیں گیا تو خراسان کوئی گورنمنٹ ڈیلیگیشن کی طرف میں تھا، تو خراسان کے گورنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ خمینی نے دو کام کیے تھے. ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنے حساب سے انہوں نے پولیٹکس کے شاہ ایران کو باہر کیا. دوسرا اقبال لاہوری کو اندر لائے. اقبال لاہوری سے مراد ان کے علامہ اقبال تھے. اچھا، کہ اپنی قوم کو جگانے کے لیے علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لیا. تو انہوں نے اور وہ تو پوچھتے ہیں، ایران والے تو پوچھتے ہیں. پیچھے ہم نے ایک پروگرام دیکھا ان کا خانہ فرنگ میں، زبردست طریقے سے میں نے دیکھا کتنی عقیدت ہے ان کو اقبال کے ساتھ. پھر وہ جو انہوں نے باتیں بتائی اس کے پیرل پھر میں نے اقبال کی باتیں بتائی جو انہوں نے کی ہوئی تھی. ایک تو یہ تھی. پھر ایک اور واقعہ بتا. اچھا، پھر یہ بات جب ہو گئی، پچھلے دنوں آپ کے ہم ٹیم کے ممبر ہیں ایئر مارشل انور محمود صاحب، انہوں کا آپ نے انٹرویو کیا تھا. تو میں ان سے ذکر کیا، یار وہ پروفیسر رف یہ بتا رہے تھے، یہ مجھے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا خیر صاحب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ علامہ خمینی نے کیوں ایسا کیا تھا. میں کہ یہ مجھ سے دیکھا. تو وہ کہنے لگے علامہ خمینی کا تھیسس اقبال پہ تھا، جو انہوں نے تھیسس لکھا تھا وہ اقبال پہ. ٹھیک. تو بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی، اچھا بھی لگا. تبھی تو بڑے بڑے متقد ہیں اقبال کے، سڑکیں اس کے نام پہ کی ہوئی، ادارے اس کے نام پہ چل رہے ہیں. پھر ایک اور واقعہ جس سے کہ اقبال کی اہمیت کا پتہ چلتا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، تو ایک سوشل گیدرنگ میں علامہ اقبال کو بھی بلایا. ٹھیک ہے، سوشل گیدرنگ شام کو بھی، تو علامہ اقبال صاحب کو بھی بلایا گیا. اس وقت یہ جاوید نامہ لکھ چکے تھے. اچھا، 4 سال میں جاوید نامہ لکھا تھا، اور یہ فارسی کا پورا کلام ہے، فارسی کا کلام. تو ابھی اس سے فارغ ہوئے تو وہاں کانفرنس شروع ہو گئی ہے. تو کتاب تو چلو کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو جو سوشل گیدرنگ ہوئی اس میں ایران کے سابقہ وزیر اعظم طباطبائی نام ہے ان کا، جو میں نے سنا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی لفظ کو ایسا آگے پیچھے نہ ہو، طباطبائی نام، وہ بھی اس محفل میں تھے. اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کتاب پہ جاوید نامے پہ کمنٹ کریں. کمنٹ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اکثر کتاب پڑھی تو کیا بات؟ انہوں نے 2 باتیں کہی. انہوں نے کہا اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الہامی کتاب، مجھے لگتا ہے یہ الہامی کتاب. تو دوسری بات جو انہوں نے کہی بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں میں ایران کا رہنے والا ہوں، فارسی میری لغت ہے، جو زبان میری ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فارسی اقبال نے کہاں سے سیکھی. یہ اتنی زبردست فارسی کلام ہے کہ اقبال نے کہاں سے سیکھا. تو مطلب یہ ہے یعنی اقبال کا جو فارسی کلام ہے وہ بھی اس درجے کا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ خود اہل زبان میں سے. ہاں بالکل سر، وہ فارسی کلام میں جیسے میں لوگوں سے سنتا ہوں 60-70% ان کی شاعری ساری فارسی میں. مطلب اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اردو اتنی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ الفاظ نہیں مل رہے، ایسا ہے، تو اس لیے وہ چلو کر گئے سوچو. تو ایک اور چلتے چلتے بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجھے یہ بات بہت پرانے ایک اسکالر تھے پاکستان کے، اب تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا نام تھا مولانا محمد مسلم BA-BT. اچھا، مولانا محمد مسلم BA-BT. یہ لوگ اس وقت BA-BT تھے، یعنی آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ لوہاری گیٹ پہ جو مسجد ہے نا بڑی، اس کے خطیب تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم علامہ صاحب کے پاس گئے، کچھ
اسکالر مل کے. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب تو میں کہتا ہوں اس بندے کی سادگی دیکھیں, دھوتی پہنتا تھا, تہمت پہنتا تھا, سلوکا پہنے ہوتا تھا, اکے کے کش لگاتا. تو اس کا تخیل دیکھیں, وہ بیٹھا مجھے بھی ہوا ہے, تخیل دیکھیں. ایک بات اور کبھی ذکر کروں گا کہ مجھے ولید اقبال صاحب نے سنائی, وہ اسکالر آئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم میگزین نکالا ہے, میرا خیال شاید مقصد نام تھا. ڈاکٹر صاحب فرمائش پہ شاعری نہیں کرتے تھے, فرمائش میں نہیں لکھتے, لیکن وہ چونکہ سارے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک میگزین نکالا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی شاعری کا بھی رہو. اس نے کہا کہ میں اس وقت فارسی کلام لکھ رہا ہوں, اردو کی طرف رجحان تباہ نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی ضد کی یا انہوں نے خواہش ذرا زور طریقے سے کی کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ لکھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, ان کو ہی کہا کہ کاپی پینسل پر. ٹھیک ہے. انہوں نے اس وقت غزل لکھائی, وہ اپنی طرز کی یا اپنے کہنے کی نمبر 1 غزل تھی. وہ جو اس میں یہ تھا ستاروں سے آگے جہاں بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان ہو, یہ نظم اس وقت لکھی گئی. اچھا, تو وہ کتنی زبردست نظم ہے یہ. اچھا, پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ہوتا تھا کہ الفاظوں کا نزول اور اس کا لکھنا ایک ہی وقت میں ہوتا تھا. کبھی کانٹ چھانٹ نہیں کبھی زیادہ کرتے تھے. کانٹ چھانٹ میں کچھ ایسے سنا ہے کہ زیادہ نہیں کرتے تھے, ہو سکتا ہے کبھی کچھ تھوڑا بہت کیا انہوں نے, کانٹ چھانٹ نہیں کرتے. ایسے لفظوں کا نزول, یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کتنا بڑا لیڈر تھا, اتنا اس کا ویژن تھا, اتنی اس کی فلسفیکل اپروچ تھی. دیکھیں یہ جب انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے, تھوڑے عرصے کے لیے برسٹری کر کے کتنی لینگویج سیکھی, جرمن کی, فارسی, یہ ساری. اچھا, تو وہاں سے جو نقشہ انہوں نے دیکھا مغربی تہذیب کا, اس کو کیسے انہوں نے پرسیو کیا اور اس کو کس اینگل سے انہوں نے دیکھا. اصل بات تو یہ ہے, اس تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے. آپ ان کی شاعری پڑھ لیں, کوئی جو فرنگی نے جو ملمہ چڑھایا ہوا ہے, یہ جو مصنوعی ترقی اور یہ تہذیب نظر آ رہی ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ زیرو لیول پہ ہے, یہ ختم ہو جائے گی, اس میں فنا ہے, اس میں بقا نہیں ہے. اس وقت اس سے متاثر نہیں ہوئے. یہاں کے حالانکہ ہم اگر لوگ جاتے ہیں انگلینڈ میں تو انگلینڈ کی تہذیب سے, ان کی باتوں سے کتنا متاثر ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر اقبال ان چیزوں سے متاثر نہیں تھے. انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار ایک بندہ اتنی تخیل کا مالک ہے, اور پاکستان بننے کا ڈریم خواب جو ہے اس نے دیکھا ہے. ڈاکٹر ہمارے جناب قائد اعظم صاحب, ان کا بڑا لیڈنگ رول بڑا تھا, لیڈنگ پوٹینشیل ان میں بہت زیادہ تھی. ایک دفعہ ولید اقبال صاحب مجھے بتا رہے تھے, ایک سیشن میں تھے, علامہ اقبال بیمار تھے, اس بڑے بندے کی بڑی باتیں سنیں. علامہ اقبال بیمار تھے, بیمار بھی آخری وقت تھا, یعنی اگر آپ کہتے 33 میں فوت ہوئے شاید, 38 میں, تو آخری وہی سال تھا. تو ان کو پتا چلا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ان کی خبر لینے کے لیے آ رہے ہیں, مزاج پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی بتایا, اور کوئی جن کا محمد بخش ملازم تھا اس کو بتایا, پروٹوکال کے لیے کیا آئیں گے. تو گھر میں بیچارے منجی لیٹے ہوئے ہیں, ہمت طاقت ہے نہیں, نکاحت غالب ہوئی ہے, کچھ کر سکتے نہیں وہ. تو انہوں نے آنا تھا. تو جب وہ آئے تو ڈاکٹر صاحب نے سلام کیا, جیسے سلام کرتے ہیں سلام کیا, انہوں نے نمستے کہا جیسے. اس کے بعد وہ زمین پہ بیٹھ گئے. ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ گئے. جب وہ نہرو جو زمین پہ بیٹھ گیا تو اس کے جو ساتھ تھے وہ بھی زمین پہ بیٹھیں گے. ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صوفے پہ بیٹھے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ صوفے پہ بیٹھے, جیسے جو صاحب خانہ ہے اخلاق کا تقاضا ہے کہ ان کو ذرا عزت دے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ میں کہتے نہیں جی, انہوں نے یہ لفظ بولے جو ولید صاحب نے بتائے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا مقام کچھ اور ہے, ہمارا مقام. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کیا کی, دیکھیں یہ لیڈر تھے, انہوں نے کیا کہا, نہرو نے کہا علامہ صاحب یا اقبال صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, قائد اعظم کو کون جانتا ہے, لیڈر تو آپ ہیں, خواب موٹیویشن جو ہے وہ تو آپ کی ہے, اب ان کو کیا, ان کو کون جانتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, انہوں نے بتایا اتنے غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا یہ آپ میری مزاج پرسی کرنے آئے ہیں. صحیح. وہ میرا لیڈر ہے, قائد اعظم محمد علی جناح میرا لیڈر ہے, میں تو اس کا ادنا سپاہی ہوں. اگر آپ اس کو بڑا پوچھی سمجھتے ہیں تو چلے جائیں, آپ جائیں, اٹھ کے چلو.
یہ تھے ہمارے لیڈر. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو فکر اقبال فورم بنایا ہے اس کی آنے والے دنوں میں آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اور آپ اس فورم کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے تھے تو اس کا موٹیو ہے بیہائنڈ دس آل دس ورکنگ فکر اقبال فورم کے ساتھ کہ ہم جو ڈاکٹر اقبال کا اویئرنیس میسیج ہے وہ تو ساری پوری قوم کے لیے ہے. ایک بات یہ ہے اور لیکن ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں مرکز بنایا ہوا جو توجہ کا وہ ہمارے ینگ جنریشن ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی ہے, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے اور ایف سی کالج ہے. یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم خصوصی طور پر اقبال کے بارے میں بتائیں کہ اب یہ معاملات کیسے چلیں گے, آپ کی کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, اور اصل بات جو ہے کہ ایوولوشن آف یوتھ لیڈرشپ ٹھیک ہے اینڈ امپاورنگ دا وومن بلاک تھرو دا ڈاکٹرین آف اقبال. یعنی علامہ اقبال کے جو تخیل جو ویژن ہے اس کو رکھتے ہوئے سامنے ہم ینگ جنریشن کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر بن کے سامنے آئے. یعنی علامہ اقبال کا جو تصور ہے جی اس کی روشنی میں نئی نسل جو ہے اس کو فکر اقبال سے آگاہی دے کر ٹھیک ہے تو اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے. بالکل ٹھیک. اس وقت جو ہم نے اسی سلسلے کی جو کڑی ہے ایک ایونٹ ہمارا ہوا اس میں اقبال اکیڈمی میں بھی ہوا, دوسرا ایونٹ ہمارا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں ہوا. ٹھیک ہے. یہاں پہ موضوع گفتگو تھا اقبال اور نوجوانان مستقبل, نوجوانان پاکستان جو تھا. تو اس میں کوئی تقریباً 1200 کی گیدرنگ تھی اسٹوڈنٹس کی پلس لوگ باہر سے بھی تھے. تو بڑا اچھا ہوا, اچھا لگا اس لحاظ سے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو آئیڈیلز ہے موسٹلی دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اس کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تبھی تو اس پہ کلیپنگ کر رہے ہیں باتوں پہ. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ آئے وہ سن کے چلے گئے تو بات ختم ہوگی. نہیں, ایسے نہیں تھا. انہوں نے اس کو بڑا انجوائے بھی کیا اور آبزرو کر رہے تھے کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس کو کیا جائے. اس میں بھی ہمارے اسپیکر بڑے اچھے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک ایونٹ کیا جو 8 فروری کو ہوا. وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا انگلش ڈپارٹمنٹ میں. اس کا گفتگو کا عنوان یہ تھا ریوائول آف اوور کمٹمنٹس ود پاکستان. یعنی پاکستان کی اساس کیا ہے, یعنی کس بنیادوں پہ پاکستان کو اٹھایا گیا اور بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت کہا سنا گیا جو بیسک پرنسپل تھے ہمارے پاکستان کو کریٹ کرنے کے, بننے کے, وہ کیا تھے. کیا آیا ہم نے اس فکر کو شامل کیا ہے اپنی آج کی سوچ میں. یعنی آج کل جو ہماری پالیسیز ہیں, کسی قسم کی پالیسی, اکنامک پالیسی ہے, سوشل پالیسی ہے, سیکورٹی کی ہے, آیا ہمارے وہ اصول اس میں شامل ہوئے جن کے مطابق ہم نے کہا کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ابھی تو بہت دور ہیں, ہمارے تو وہی سسٹم چل رہے ہیں پرانے, تو وہی سسٹم چل رہے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے تھے وہی چل رہے ہیں. اچھا, نئی نسل کو فکر اقبال سے روشناس کروانے کے لیے پریکٹیکلی آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کریں؟ یہ ایک ایکٹیویٹی یہی ہے کہ ہمارے انٹریکٹیو سیشنز ہوں طالب علموں کے ساتھ. جیسا ایک ہم نے بتایا کہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس سلسلے کی کڑی کرلا ایک انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا ہے پنجاب ڈپارٹمنٹ کا. اس میں ہمارا 1 مارچ کو ایونٹ ہو رہا ہے یار آئی بی اے ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اس میں ہمارا عنوان ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور پاکستان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد پھر لاہور چیمبر آف کامرس ہے جس میں انڈسٹریز کے لوگ ہیں سارے. تو کم سے کم اس طبقے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نہ ہماری کو اکنامک پالیسی ہے, نہ اکنامک چارٹر آف اکانومی ہے,
جس کی ہمیں اتنی محرومیت ہے. سب ذکر کرتے ہیں اس بات کا, چارٹر آف ڈیموکریسی بن سکتا ہے, چارٹر آف اکانومی بھی بن سکتا ہے, لیکن کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا. وہاں بھی ہم یہ فکر اقبال کی آگاہی کرنے کے لیے وہاں بھی ہم نے کوئی رکھا پروگرام, وہ 3 مارچ کا ہے. پھر 3 مارچ کا 3 بجے, تو اس میں بھی ہمارے اسپیکرز بھی ہوں گے ماشاءاللہ. اس میں ڈاکٹر بصیرہ امبرین مین اسپیکر ہے ہماری اس میں. ٹھیک ہے. تو جو اکنامک ڈسٹربنس ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں, اس کے بارے میں بات کی. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا, UMT والے بھی تیار ہیں, یہ منہاج یونیورسٹی میں میری وزٹ ہوئی تھی, وہ بھی تیار ہیں. پھر اس طرح یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے. میرا مطلب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی وقت اویلیبل ہے ہمارے پاس کہ ہم اسٹوڈنٹس کو, ینگ جنریشن کو پیغام دیکھیں. جی قطرہ قطرہ جب گرتا ہے نا اثر تو ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں, اب ویسے میں بات کروں پریکٹیکلی, جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ان کا ماحول دیکھتا ہوں, ساری باتیں میرے سامنے نظر میں ہوتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہم اقبال کی شاعری سے, اس کے پیغام سے بہت دور چلے گئے. نسل نو کیا سے کیا ہو گئی. اقبال کی شاعری تو تفسیر ہے قرآن کی, ایک تفسیر ہے قرآن کی. اور اس سے کیا ہے, جو کئی اسکالر ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آپ شعر پڑھیں, میں بتاؤں گا کس آیت سے لیا ہے, ترجمہ ہے. ایسے بھی اسکالر ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ بات ہو رہی تھی ایک پروفیسر صاحبان کی, تو میں نے اس سے فکر اقبال فورم کی بات کی. تو انہوں نے کہا اقبال کا یہ شعر جو تھا, ایک ہی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے, کتنی بڑی بات. میں نے کہا 2 منٹ بیٹھے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. وہ بات یہ ہوئی, میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی خلش تھی کہ ایک انسان اور لوح قلم اوپر, یہ سب معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال نے اس شعر کے بارے میں نے کہا تھا کہ میری بخشش کے لیے یہ شعر ہی کافی. کیا بات. ٹھیک, ایک بات تو اقبال کی ہے. دوسری اقبال کی بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یا اللہ اگر میں نے اپنی شاعری قرآن و سنت کے مطابق نہ کی ہو تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قدم بوسی نصیب نہ کر. اتنی بڑی بات کو کہہ سکتا ہے. یہ انہوں نے پرشین لینگویج میں انہوں نے کیا ہوا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب نہ ہو اگر میں نے قرآن و سنت کے بجائے کوئی بات کی. اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس پہ کیوں نہیں آتے. اچھا وہ شعر کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو کہا دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ عمران میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اتباع کرو, اتباع یہ نہیں کہا کہ مطلب جس نے اگر محبت کرنا چاہتے تو نبی سے محبت کرو, نبی کا اتباع کرو. اتباع میں ایک جامع لفظ ہے, اور اتباع میں یہ 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اتباع ہوتی ہے. وہ ایک ہے محبت, ایک ہے اطاعت. اطاعت کی جائے محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. انہوں نے کہا ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں بالکل, وہ تو بہت آگے ہو. وہ اس کا درجہ دیکھیں نا. پھر اسی شعر میں اس کا درجہ کیا ہے. اس کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے, تمہیں اپنا محبوب بنا دے. اچھا اب کیا ہو گیا, اب اس کی شاعری کا دیکھیں. آپ کو اس نے کہا ہے کہ آپ محب سے محبوب بن جائیں گے. صحیح. محب سے محبوب بن جائیں گے. جب آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو پھر اللہ کا جو نظام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح آپ چاہیں گے آپ سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی وہ سٹیج آ جائے گی تیری کہ اللہ تجھ سے خود پوچھے گا, لمبی تقدیر بھی اپنی خود ہی لکھ لو. مطلب بات یہ کہنے کی ہے کہ ہمیں اس پہ آنا پڑے گا. مقصد اب فکر اقبال فورم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت والی زندگی کے قریب تر آ جائیں. ٹھیک ہے. اسی میں فائدہ ہے. اور ہماری دنیا کی اصلاح, دیکھیں جتنی پریشانیاں ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, جو حالات واقع چل رہے ہیں, کتنی پریشانیاں. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دور. ہم دین اسلام کہا تو ہم نے یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہا اللہ کا نظام نافذ ہے ہمارے ملک میں. اس کا دکھ تو تکلیف تو ہے نا. اب یہ ینگ جنریشن نے سوچنا ہے, باتیں تو صحیح ہیں. جب ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کے مطابق پھر ہم عمل کر کے بھی دکھائیں. ہماری زندگی میں عمل بھی آئے. عمل کرنا ہی مشکل ہے. دیکھیں زندگی کے ڈاکٹر سہیب مراد صاحب تھے, بڑے اچھے لائق آدمی ہیں, UMT کے جو فاؤنڈر ممبر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے علم عمل زندگی. ٹھیک ہے. تو مطلب انسان کو معلومات بھی ہوں,
علم ہو، دنیاوی بھی ہو، روحانی علم کی طرف بھی اس کا رجحان ہو. یہ دنیاوی علم تو دانشور بنا دیں گے آپ کو، آپ سمجھیں بڑے دانشور ہے، وہ علم بھی حاصل کریں جو کہ وہی کا نظام ہے، خدا شناسی جو آپ کو کروا دے. سر وہ تو دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو علم ہے وہ پرفیکٹ نالج ہے. پرفیکٹ اس کو کہتے ہیں جو 100% ٹھیک ہو، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی آپ شائبہ نہ ہو کہ یہ غلط ہو. یہ وہی کا نظام ہے، وہی کا جو نظام ہے تو من جانب اللہ ہے. جو اس نے پیغام دے دیا ہے، اس نے تاکید کی ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ. حضرت نبی کو بھی کہا گیا ہے اور باقی جنرل بھی بیان ہے کہ اے ایمان والو اخلاق سے پیش آؤ، اپنے اخلاق نہ چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو آج یہ لوگ جو تم تیرے گرد گرد ہے یہ نہ ہوتے. تو اب یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم تو اتنی مطلب اپنے فائدے کی خاطر باتیں کرتے ہیں. یعنی آج پاکستان جس حال کو آن پہنچا ہے وہاں سے نکلنے کی جو راہ ہے وہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے ذریعے سے نکالی جا سکتی ہے اور اسے نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے. اور نئی نسل جو ہے وہ اگر علامہ اقبال کی شاعری کو جان پائے اور سمجھ سکے تو وہ اس ملک کے لیے ایک جو ہے بہت اہم کردار آج کی نوجوان نسل وہ ادا کر سکتی ہے. اچھا، مزید آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس فورم کو پھر آگے لے کر کیسے چلنا ہے؟ پھر آگے لے کے بات دیکھیں، اب جتنی تقویت اور بیس ہماری بن رہی ہے تو وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کافی اسٹرانگ بیس ہے اور ہم نے ٹارگٹ بھی صحیح کیا ہے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کو ہم نے لیا ہے. ادروائز باقی بھی ادارے ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اس پیغام کو لے کے. تو جب جتنا پیغام ہم لوگوں کو تک پہنچائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بجائیں گے، اس پہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو بھی فائدہ ہوگا اور نوجوان نسل کو بھی فائدہ ہوگا. نوجوان نسل اپنے تعمیر کردار کی طرف زیادہ توجہ دے، پڑھائی بھی کریں، علم بھی کریں. علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی. پروفیشنل سکل کے ساتھ علم حاصل ہو تو زیادہ بہتر رہتا ہے، انسان فائدے میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس کا فیوچر تو ظاہری طور پہ تو بڑا برائٹ نظر آتا ہے کہ جس طرح لوگ ویلکم کرتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی خبر میں دے رہا ہوں آپ کو، میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. پکی بات، یونیورسٹیوں کے ادارے جو ان کاموں کو کر رہے ہیں انہوں نے میری باتوں کو سنا ہے، حالانکہ وہ خود کر رہے ہیں لیکن مجھے بات کرتا ہے کہ اقبال کی تو اس کو سنتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے ڈاکٹر اقبال کی شاعری جو ہے، یہ اگر ہمیں انجیکشن لگ جائے صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ قوم جو ہے وہ اپنی منزل کو اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہماری قومی سلامتی ہو، ترقی ہو. دیکھیں ہمیں اپنی معاشرتی اور اکنامک سسٹم کا باتوں کا پتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں قیام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت مسجد نبوی میں 21 شعبے کام کر رہے، 21 کم ہو گئی. عبادات ہو رہی تھی، اخلاقیات درست ہو رہی تھی، تعلیمات ہو رہی تھی اور وفود آ رہے تھے باہر سے، ملتے تھے، کرتے تھے. وہ ایک مسجد تو تھی، وہ مرکز تھا ہدایت. ٹھیک ہے، جہاں آقا علیہ السلام بیٹھے. پھر آپ وفود سے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، پیغام دیتے تھے. پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھی، اللہ کی طرف سے وہی کا نظام چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا میرا دل کرتا ہے ذرا مدینے کی سیر کرو، مدینہ دیکھو. ٹھیک، صحابہ کرام تیار ہو گئے. یہ بڑی ضروری بات تھی کرنے کو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کا کریکٹر کیا تھا، اس کے اندر کیا خوبیاں تھی، اس سے ہم بے خبر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ذرا مدینہ منورہ دیکھو. چھڑی کے ساتھ تھے، باہر نکلے، دیکھا تو ایک قطع ارضی کی باؤنڈری لائن آپ نے اپنی سٹک سے لگائی. اچھا، اپنی باؤنڈری سٹک سے لگائی کہ یہ حصہ مارکیٹ بنے، کاروبار کا مرکز یہ ہوگا. کہتے ہیں بات سنائی سیرت اسکالر سے، انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً 26 کنال یا 28 کنال کا رقبہ تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری لگائی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیں. نظام یہ قائم کیا کہ جو باہر سے تاجر آئیں گے ان کے رہائش کا سرائیں بنائیں. ٹھیک ہے. پھر باہر جو تاجر آئیں گے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا جائے. اونٹ آئیں گے، گھوڑے آئیں گے، کہاں باندھنے ہیں، کہاں رکھیں. پھر ان کے ساتھ ان کے جو ملازمین ہوں گے ان کا انتظام کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشن دے رہے ہیں. اور اب یہ سوچیں
کہ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کام کیسے. پھر حضور نے فرمایا یہ ٹیکس فری زون ہوگا جس کی باتیں آج ہم سن رہے ہیں. یہ فیصل آباد میں لاہور میں ٹیکس فری زون بنا. حضور نے فرمایا کہ ٹیکس فری زون ہو. پھر جو سب سے بڑی بات کی جس پہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہ تھی حضور نے فرمایا کہ کاروبار کی جو بات ہوگی وہ اس ایریے کے اندر ہوگی, باہر نہیں ہوگی. باہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے پہلے تاجر لوگ آتے تھے باہر سے آئے, جو بھی سامان تجارت لے کے آئے, تو یہودیوں کا نظام چل رہا تھا, یہودی قابض تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کو گھر لے گئے, تاجر کو کھانا پچانا کھلایا, خوب کی خاطر مطالعت کی. پھر پوچھا بھی کتنے کا سامان ہے, اس نے کہا 100 روپے کا. انہوں نے کہا وہ 120 روپے, اس کو 20 روپے مل گئے. ٹھیک ہے, مطلب کچھ نفع کے ساتھ اس کو چلتا کر دیا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نفی کرتا ہوں میں. کاروبار باہر یافتے ہوں, کوئی بلانا چاہتا ہے اپنے گھر میں کھانا کھلائے, جو مرضی کرے. کاروبار کی بات اس مرکز میں ہو, وہاں نہیں ہو, باہر نہیں بات ہو. جو کاروبار کا لین دین ہوگا وہ اس جگہ پہ ہو. وہی بتا رہے تھے کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا مسجد نبوی میں معاش کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبادت کر رہا ہوں. دعا بھی عبادت ہے, اس نے تو غلط نہیں کہا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت جو تم کر رہے ہو یہ اس جگہ پہ جا کے کرو. اب اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کام کے لیے وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ ہیں. اس کاروباری مرکز میں سینٹر میں جا کے دعا کرو, اللہ کے لیے دعا کرو یا اللہ میرے کاروبار میں برکت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی زبردست اسٹریٹجی, مجھے یہ تو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, لیکن یہ جو اسٹریٹجک پلان بنا ہے. پھر جو آخری بات ہے, 3 سال 3.5 سال میں یہ مرکز اس وقت کا عرب کا سب سے بہترین مرکز بن گیا, تجارت کا اسٹیبلش ہو گیا. 3.5 سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن جو تھا وہ اس پہ عمل ہوا, بات ہوئی, سارے معاملات سدھر گئے. تو آپ کا بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے انجینئر وحید خواجہ, جو کہ فکر اقبال فورم کے صدر ہیں. انہوں نے آج اس موضوع پہ روشنی ڈالی کہ فکر اقبال جو ہے وہ عصر حاضر کا جو نوجوان ہے اس کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کا نوجوان فکر اقبال کو جان لے, اور فکر اقبال کی ترویج کے لیے اسکول, کالجز, یونیورسٹیوں کے جو نوجوان ہیں ان تک اقبال کی فکر کو پہنچایا جائے, علامہ اقبال کے پیغام کو پہنچایا جائے, تاکہ نئی نسل جو ہے وہ پاکستان کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو. اگر نئی نسل اقبال کی فکر سے آشنائی حاصل کرے گی اور اس کے مطابق اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی تو یقیناً پاکستان ایک بہت ہی ذمہ دار ریاست بن سکتا ہے. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.